جہاں پر آپ کا صحیح ہے وہاں پر بیٹھ جائیے۔ ہر ایک مقالہ نگار کو پچھلی ہدایت کے مطابق ہی 7 منٹ دیے جا رہے ہیں، اور اگر ان مقالہ نگاران سے متعلق کوئی سوال ہو تو ناظرین آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں یوٹیوب پر لکھ سکتے ہیں۔ ویمنس ایجوکیشن کے لیے جو سب تھیم ہے وہ ہے مطالعات نسواں کے استحکام میں اعلیٰ تعلیم کا کردار، اور ہمارے پاس کل 8 مقالہ نگاران ہیں۔ ان میں سب سے پہلے محمد آصف، آپ ریسرچ اسکالر ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی سے، اور آپ کے مقالے کا عنوان ہے کامیاب معاشرے کے لیے عورت کی نمائندگی اہم عنصر۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنا مقالہ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے مقالے کا عنوان کامیاب معاشرے کے لیے عورت کی خواندگی اہم عنصر ہے۔ یوں تو علم کی اہمیت اور افادیت کو تمام مذاہب نے تسلیم کیا ہے، لیکن اسلام نے علم اور اہل علم کو جو مقام عطا کیا اس کی مثال دوسرے مذاہب میں شاید ہی ملتی ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمان علم کے میدان میں تمام اقوام عالم سے بہت ہی پیچھے ہیں۔ خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں حصول علم سے جس درجے بے اعتنائی برتی جا رہی ہے وہ نہایت ہی قابل افسوس ہے۔ اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس نے تعلیم پر زور دیا۔ قرآنی تعلیمات اور احادیث نبویہ اس بات پر شاہد ہیں کہ علم کے بغیر انسان صحیح معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی پہلی جو آیات نازل ہوئیں وہ علم سے متعلق ہیں، ان میں ساتھ ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور قلم کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں عالم اور جاہل کے درمیان فرق بتایا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح بینا اور نابینا، روشنی اور تاریکی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والے اور غیر علم والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تاریخ اسلام کے مطالعے سے حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر جنت میں ٹھہرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تمام نعمتوں کے موجود ہونے کے باوجود تنہائی اور کمی محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ گویا عورت کا وجود کائنات کی تکمیل کرتا ہے۔ عورت کے بغیر انسانی نسل کا استحکام اور نشو و نما ناممکن ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بچہ جو کچھ اس درسگاہ سے سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ زندگی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ بچے کی بہترین تربیت کے لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ فرانس کے مشہور بادشاہ نپولین کا قول ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ علامہ اقبال کے فارسی شاعر کا مفہوم ہے قوموں کو کیا پیش آ چکا ہے، کیا پیش آ سکتا ہے اور کیا پیش آنے والا ہے، یہ سب ماؤں کی جبینوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مذہب اسلام مرد کی طرح عورت کے لیے بھی تعلیم کا حصول لازم قرار دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ بحث رہتی ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا نصاب کیا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے سب سے بڑی اور روشن مثال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نصف دین ان سے حاصل کیا جائے۔ یہ نصف اگر مقدار کے لحاظ سے نہ بھی ہو تو کیفیت کے لحاظ سے ضرور نصف دین ہے، اس لیے کہ 4 دیواری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کا کم و بیش 90% حصہ آپ ہی سے روایت ہیں۔ آپ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بڑے راویوں میں سے ہیں، بلکہ خواتین میں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی راویہ ہیں۔ جیسا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ احادیث بیان نہ کرتی تو شریعت مکمل نہ ہوتی۔ در حقیقت تعلیم ہی وہ زیور ہے جس سے عورت اپنے مقام سے آگاہ ہو کر اپنا اور معاشرے کا مقدر سنبھال سکتی ہے۔ عورتوں کی تعلیم ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو تو وہ برائیاں جو آج قوم کی بچیوں اور بچوں میں پائی جاتی ہیں سب کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ جب عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسانی سیرت ماں کی آغوش ہی میں بنتی، نکھرتی اور سنبھرتی ہے۔ موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اب وہی قوم یا ملک اس جہاں پر حکمرانی کر سکتا ہے جو علم اور ٹیکنالوجی میں آگے ہے۔ اگر کسی ملک کے نصف آبادی یعنی خواتین پسماندہ ہوں گی تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ضروری نہیں کہ عورت پڑھ لکھ کر ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ ہی بنے۔ عورت کی اولین ذمہ داری اس کا گھر ہے۔ وہ پڑھی لکھی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ بہتر طریقے سے نبھا سکتی ہے۔
یہ حقیقت ہے کہ نسل انسانی کی پہلی تربیت گاہ ماں کی آغوش ہیں۔ اگر ماں تعلیم یافتہ اور دینی مزاج کی حامل ہوتی ہے تو غیر محسوس طریقے سے دینی حق بچے کے اندر اترتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ماں محض دنیاوی تعلیم اور غیر اسلامی رنگ ڈھنگ کے مالک ہو تو بچوں کی ذہنی اور اخلاقی حالت مسموم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کے منہ میں صرف دودھ ہی نہیں ڈالتی بلکہ اس کے ساتھ اپنے اخلاق کی روح بھی اس کی رگ رگ کے اندر اتارتی ہے۔ اگر ماں کے اندر روح دین کمزور ہیں، اخلاق فاسد ہیں، تو ان کے زہریلے جراثیم ضرور بچے میں سرایت کر جائیں گے۔ مردوں کی خرابی کے اثرات بھی ملک ہیں، مگر ان کی خرابی سے ممکن ہے کہ بچنے کی شکلیں پیدا ہو جائیں، لیکن عورتوں کے بگاڑ کے خراب نتائج سے بچنا ناممکن ہے۔ ان کی پیدا کی ہوئی خرابی جڑ کی خرابی ہے، شاخوں اور تنے کی خرابی نہیں، اس کا علاج ناممکن ہے۔ اس وجہ سے ماں کی ذمہ داریاں بہت سخت ہیں۔ جو درخت اپنی نشو و نما کی ابتدائی دور میں ہی آفت رشیدہ ہو جائیں پھر اس کا تناور درخت ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرب قبائل کی روایات، تاریخ اور کلچر پر اس حد تک عبور رکھتی تھیں کہ لوگ اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ خلفائے راشدین جیسی شخصیات بھی بہت سے امور میں آپ سے رہنمائی حاصل کرتی تھیں، حتیٰ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی ایسی مشکل میں نہیں پھنسے جس کے بارے میں ہمیں ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس رہنمائی نہ ملی ہو۔ کسی فلسفی کا قول ہے کہ تمہاری اکثر برائیاں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک مرد اگر تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ تنہا تعلیم یافتہ کہلاتا ہے، اور جب عورت تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ پورے خاندان کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہترین اور تعلیم یافتہ مائیں ہی بہترین اور تعلیم یافتہ بچے جنم دیتی ہیں، جو بعد میں ملک و ملت کے لیے مایہ ناز ہستیاں بنتی ہیں۔ آج تعلیم نسبہ کی جی آپ اپنے مقالے کو سم اپ کریں اور جی چنانچہ طالبات اور ان کی معلومات سے بطور خاص عرض ہے کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ حصول علم میں آگے بڑھیں۔ وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر جلیل القدر صحابیات رضی اللہ عنہن کی زندگیوں اور علمی کارناموں کا مطالعہ کریں۔ وہ مغرب کے اس پروپیگنڈے سے قطعاً متاثر نہ ہوں کہ اسلام عورتوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ ہمارا شاندار ماضی اور تابناک تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور امت کی اولو العزم خواتین کی خدمات اور کارنامے تاریخ کا روشن حصہ ہیں، جس کا دنیا کی کوئی اور قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب کچھ دینی احکام کے دائرے میں رہ کر ہو اور شرعی قواعد و ضوابط کی پوری طرح پابندی کی جائے۔ تھینک یو۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت اہم نکات پر آپ نے بات کی ہے عورت کی نمائندگی کے حوالے سے۔